اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ورنو جماعت ششم۔ پیارے طلباء و طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 74 نکالیے اور اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے کہ ہمارا موضوع ہے شیر میسور ٹیپو۔ اس کا حصہ دوم ہم آج پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ ٹیپو کون تھا، اس سے شیر میسور کیوں کہتے ہیں، اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، جو میں نے آپ کو حصہ الف میں پڑھایا، جو آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا، آپ نے یاد رکھا ہوگا۔ تو بچوں، اس کے آگے آج ہم پڑھیں گے کہ اور کیا کیا خوبیاں ٹیپو میں تھی، جو ہم اس حصے دوم میں آج پڑھیں گے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ یعنی بچوں، جو ٹیپو تھا، اس کا زیادہ تر وقت انگریزوں کے ساتھ جنگ میں گزرا ہے۔ دراصل وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انگریز اس کے ملک پر قبضہ کرے۔ اس سے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں انہوں نے بہت سی اصلاحات کیں۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ یعنی بچوں، جو ٹیپو تھا، اس سے حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم مہلت ملی، بہت ہی کم وقت ملا، لیکن پھر بھی ٹیپو نے تھوڑے ہی اس وقت میں بہت سی کوششیں کی، بہت سے کارنامے کیے۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہر وقت برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی گئی۔ بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ بچوں، ٹیپو نے علم و فنون کی سرپرستی کی۔ علوم و فنون کی سرپرستی کی۔ علوم منے علم کی جمع، فنون منے فن کی جمع بچوں۔ یعنی اس نے علم اور فن کی سرپرستی کی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹیپو نے ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے، اور ٹیپو نے بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا۔ یعنی جو سماج میں برائیاں تھیں تو ٹیپو نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رواج کو بھی اس نے روکا اور اپنی ریاست میں اس نے امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی، وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیداد وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ یعنی ٹیپو نے جو مذہبی رواداری کے لیے جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ ہمیں اور کہیں مشکل سے ہی ملیں گے۔ ٹیپو نے مندروں کے لیے جو جائیداد وقف کی اور ان کی مندروں کی حفاظت کے لیے انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی۔ آبپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھ باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ یعنی یہ ہیں بچوں ٹیپو کے وہ کارنامے جو اس نے اپنی دور حکومت میں کیے۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف بھی کافی توجہ دی، آبپاشی کا بھی انتظام کیا، اور جو دریائے کاویری ہے اس پر اس نے باندھ بنانے کا بھی منصوبہ بنایا۔
ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا۔ یعنی بچوں، جو ٹیپو سلطان تھا اس نے صنعت و حرفت کو بھی کافی ترقی دی اور اس نے ریاست میں ہر جگہ کارخانے قائم کیے۔ اور بچوں، ٹیپو کی اس دور اندیشی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا۔ یعنی وہ بدیشی چیزوں کے استعمال سے خود بھی نہیں استعمال کرتا تھا اور دوسروں کو بھی وہ منع کرتا تھا۔ یعنی اتنی اس سے اپنے دیش سے محبت تھی۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس سے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ بچوں، ٹیپو نے ایک طرف ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن جو انگریز تھے ان کی سازشوں اور جو اس کے اپنے تھے ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے اس سے زیادہ وقت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن بچوں، پھر بھی ٹیپو نے جو کارنامے کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور حصہ ہے۔ تو بچوں، اب حصے دوم میں ہم نے پڑھا کہ ٹیپو نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ٹیپو نے کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی، آبپاشی کا انتظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھ بنانے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اور ٹیپو نے ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بھی بنائی اور اس نے علوم و فنون کی سرپرستی بھی کی۔ اور جو اس وقت لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کا رواج تھا، ٹیپو نے اس سے روکا اور ریاست میں اس نے امن و امان قائم کیا۔ اب پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم ان کا معنی لکھیں گے۔ آپ اپنی کاپی نکالیے اور ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھیے۔ مہلت، مہلت معنی فرصت۔ اصلاحات، اصلاحات معنی دوستی، یعنی اس نے سدھار لایا۔ علوم، علوم معنی بچوں علم کی جمع۔ فنون، فنون معنی فن کی جمع۔ رواداری، رواداری معنی دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا۔ وقف کرنا، یعنی خدا کے نام پر چھوڑنا۔ دور اندیشی، دور اندیشی معنی عقل مندی، یعنی جو ٹیپو میں دور اندیشی تھی۔ استحکام، استحکام معنی مضبوطی، یعنی ٹیپو نے ایک طرف اپنی ریاست کو مضبوط بنانے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں نے اس کے خلاف سازشیں کی اور جو اس کے اپنے تھے انہوں نے اس کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو کو زیادہ وقت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ الفاظ انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھیے، اور بچوں اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔